کچھ یہ تھا کہ اگر تم عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، ناجائز اور حرام کاموں سے بچ جاؤ، کیونکہ صرف اپنی عبادت پہلے بھی فرما چکا ہوں کہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرے، اس کو چھوڑے اور اس کی فکر کرے۔ اس کی کچھ مختصر تشریح اس میں جو میں گزر چکی تھی، اور اس کی ایک مختصر کچھ اور باتیں بیان فرما دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی تعریف کی ہے، جو مسلمانوں کی تعریف کی ہے، وہ کچھ الفاظ میں کی ہے: المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مومن وہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو نفل عبادت کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، وہ مومن کے کیا فرمایا؟ المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ کچھ یہ تھا کہ اگر تم عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، ناجائز اور حرام کاموں سے بچ جاؤ، کیونکہ صرف اپنی عبادت پہلے بھی فرما چکا ہوں کہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرے، اس کو چھوڑے اور اس کی فکر کرے۔ اس کی کچھ مختصر تشریح اس میں جو میں گزر چکی تھی، اور اس کی ایک مختصر کچھ اور باتیں بیان فرما دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی تعریف کی ہے، جو مسلمانوں کی تعریف کی ہے، وہ کچھ الفاظ میں کی ہے: المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مومن وہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو نفل عبادت کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، وہ مومن کے کیا فرمایا؟ المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أوتي جوامع الكلم وقوائم الحكم ومكارم الشيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه النجوم طريق الأمم. أما بعد فإن علم الشرائع والأحكام هو أعظم فرائض الإسلام، ومن تجمع به لحق عليه تعليما وتعلما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس وإني مقبوز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت
اگر تم عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم عبادت گزار بن جاؤ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، ناجائز اور حرام کاموں سے بچ جاؤ، کیونکہ صرف اپنی عبادت پہلے بھی فرما چکا ہوں کہ ایجاد کے لیے کافی نہیں ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرے، اس کو چھوڑے اور اس کی فکر کرے۔ اس کی کچھ مختصر تشریح پچھلے جمعے گزر چکی تھی اور اس کی ایک مختصر کچھ اور باتیں بیان فرما دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی تعریف کی ہے، جو مسلمانوں کی تعریف کی ہے، وہ کچھ الفاظ میں کی ہے: المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مومن وہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ جو نفل عبادت کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، وہ مومن ہے۔ کیا فرمایا؟ المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده۔